الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجي من تشاء منهن وتهوي إليك من تشاء. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمن ذی وقار صحابہ کرام کا ایمان رسالت اور نبوت پر کس طرح کا تھا، اس عنوان پر ہماری گفتگو جاری ہے. اور بخاری شریف سے گزشتہ نشست کے اندر ہم نے 3 مقام سماعت کیے کہ صحابہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزتوں کا اور حضور رحمت عالم کی شانوں کا کس انداز کے اندر تذکرہ کرتے تھے. جو آخری حدیث ہم نے سماعت کی جس کا تعلق جمعہ کے دن کے اجتماع کے متعلق تھا کہ ایک سائل نے بارش کے لیے التجا کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تو فوراً چھما چھم رحمت کی بارش شروع ہو گئی. اگلے جمعے پھر سائل نے کہا کہ حضور ہم ہلاک ہو گئے، بارش رکوا دیں. پھر سرکار نے دعا کی اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہم پر تو نہ برسے بلکہ ہمارے اردا گرد برستی رہے. تو پھر بادل پھٹ گئے اور مدینہ شریف کی بستی پر دھوپ نکل آئی اور سائڈوں پر بارش ہو رہی تھی. تو یہ سب بیان کرنے کے بعد حضرت انس کا یہ جملہ کہ یریہم اللہ کرامت نبی یہی، کہ یہ جو فوراً بارش کا برس جانا اور پھر دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارش کا رک جانا، اس کی وجہ کیا تھی؟ یریہم اللہ کرامت نبی یہی، اللہ صحابہ کو اپنے نبی کی شان دکھا رہا تھا. تو اللہ رب العالمین یہ محبوب کے ہاتھوں پر اس طرح کی چیزوں کو ظاہر کر کے بتانا چاہتا تھا کہ میرے حبیب کی، میرے محبوب کی، میرے نبی کی، میرے رسول کی شان کیا ہے اور مقام کیا ہے اور مرتبہ کیا ہے. اور ان شانوں کو پھر آگے ورثہ در ورثہ، نسل در نسل، سینہ در سینہ منتقل کیا گیا. اور پھر یہ آج نور ہمارے پاس موجود ہے اور اس نور کو بیان کرتے ہوئے ہمیں یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ جہاں سونے نبی کی شان بیان ہوئی ہے، معجزات کا ذکر ہوا ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا تذکرہ ہوا ہے، اسے ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اسے بیان کرنا چاہیے، اسے سننا چاہیے. کیوں؟ اس سے مقصد یہ ہے کہ اس ذریعے سے رب اپنے نبی کی شان کا اظہار فرماتا ہے.
اور اس شان کو سننا سنانا یہ ایمان والوں کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ آج بھی ہم بخاری شریفی سے جو پہلا مقام سماعت کریں گے، آقا حضور کی اس شان پر درجنوں احادیث موجود ہیں، یعنی یہ جو اظہار تھا اور اس شان کا جو ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اپنی زبان سے اسے بیان فرمایا اور بخاری شریف کے اندر موجود ہے، تو صرف یہ مقام نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی درجنوں مقامات ایسے ہیں جن پر شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جیت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا پہلے سنیے وہ جیت کون سی ہے اور ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ مبارک جملہ کیا ہے۔ کچھ عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کے اپنے آپ کو ہبہ کیا حضور کے دربار میں، اور وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں اپنے نکاح میں قبول کر لیں، اور ہم یہ چاہتی ہیں کہ قیامت کے دن ہم نبی کی بیوی کی حیثیت سے اٹھیں۔ تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے سعادت مندی اور ہمارے لیے ایک شان اور مرتبے والا کام ہوگا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ہمارا تو حق مہر کے ذریعے اسپیشل نکاح ہوا تھا، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح تھا اس کا فیصلہ آسمان پر ہوا تھا، یعنی اللہ کے ارادے اور مرضی اور رب کے بتانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح فرمایا۔ تو آپ کہتی ہیں کہ مجھے بڑی حیا آتی اور مجھے بڑی غیرت آتی، بھئی ہمارا تو حق مار مقرر ہوا ہے اور ہمارے تو نکاح کے فیصلے عرش پر ہوئے ہیں، تو یہ عورتیں جنہوں نے اپنے آپ کو ہبہ کیا ہے اور حضور کے نکاح میں آئی ہیں، ان کا کوئی آسمان سے فیصلہ تھوڑا ہوا ہے۔ میں اس سلسلے کے اندر بہت غیرت کرتی تھی اور بڑی حیا کرتی تھی، لیکن ایک آیت قرآن کی آئی اور اس نے سارے رازوں سے پردہ اٹھا دیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے، سرکار کا جو نکاح ہے حضور کی خواہش سے نہیں ہوتا بلکہ یہ رب کی چاہت سے ہوا کرتا ہے، یعنی آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر فیصلہ یہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا ہے۔ اچھا ایک معاملہ ہو گیا تھا، عورتوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہمارا خرچہ بڑھایا جائے، اور پھر اس سلسلے میں چونکہ لمبی تفصیل ہے میں ایک اشارہ دے رہا ہوں، تو آقا حضور کو رب نے ایک آرڈر دیا جس وقت بیویوں نے ازواج نے آپس میں میٹنگ کی کہ ہمارے اخراجات بڑھائے جائیں، ہمیں یہ چیزیں چاہیے اور مطالبات اپنے بڑھائے، تو رب العالمین نے اس معاملے کو دیکھ کر قرآن کی ایک آیت کو نازل فرمایا، اور اس قرآن کی آیت کو دیکھ کر اماں عائشہ ایک عقیدہ بیان کرتی ہیں، ذرا سنیے وہ قرآن کی آیت کون سی ہے، یعنی اس کا لب لباب یہ ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ اے وہ عظیم عورتوں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نکاح کے اندر لیا ہے، یہ مجبوری محبوب کی نہیں ہے، یہ اعزاز ہے کہ رب نے تمہیں محبوب کے لیے پسند فرمایا ہے۔ بات یہ ہے کہ نسبت محبوب کی وجہ سے تمہاری بلندی ہے، تمہاری شان ہے، تمہارا مقام اور تمہارا مرتبہ ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک حکم ارشاد فرمایا، ذرا سنیے وہ سورہ احزاب کے اندر کیا حکم بیان ہوا، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، محبوب یہ تمہاری مرضی ہے، جس بیوی کو پیچھے ہٹانا چاہو ہٹا دو اور جسے اپنے نکاح میں رکھنا چاہو رکھ لو، یہ اختیار ہے آپ کو، ہم اختیار دے رہے ہیں، رب اختیار دے رہا ہے، محبوب یہ مرضی تمہاری ہے، یہ چاہت تمہاری ہے، جس بیوی کو عقد میں رکھنا چاہو نکاح میں رکھنا چاہو نکاح میں رکھ لو، اور جسے نکاح سے فارغ کرنا چاہو پیچھے ہٹانا چاہو پیچھے ہٹا دو۔ اماں عائشہ کہتی ہیں جس وقت یہ حکم آیا اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ہمیں سنائی تو فوراً اماں عائشہ نے ایک جملہ بولا، وہ جملہ کیا تھا، ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، اے میرے پیغمبر مجھے تو صرف یہ نظر آتا ہے کہ رب آپ کی مرضی بہت جلدی پوری فرما دیتا ہے،
ادھر ارادہ پیدا ہوتا ہے، ادھر خواہش پیدا ہوتی ہے، ادھر آپ کے دل کے اندر کوئی بات طلب کے طور پر اٹھتی ہے اور مالک فوراً اس ارادے کو عملی جامہ پہنا کے آپ کی خواہش کو پورا کر دیتا ہے اور آپ کی مرضی کو پورا کر دیتا ہے۔ اب یہ مقام چھوٹا مقام نہیں ہے، صرف یہ نہیں، بلکہ ہم اس سے پہلے سماعت کر چکے کہ آج جب ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں اور جہت قبلہ میں سارے ہم بیٹھے ہیں اور نماز کی ادائیگی کے لیے موجود ہیں، یہ جو جہت قبلہ بنی ہے یہ بھی مرضی مصطفیٰ کی وجہ سے بنی ہے۔ پہلے ہمارا یہ قبلہ نہیں تھا، مدینہ کے اندر تو تقریباً 16 مہینے یا 17 مہینے تک نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کی جاتی رہی۔ یہ تو حالت نماز میں ظہر کے وقت میرے حبیب کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی، مرضی پیدا ہوئی کہ ربا اجازت ہو تو قبلہ اپنا نہ بنا لے، تو رب نے یہ نہیں کہا نماز فارغ ہو جائے پھر جبریل بھیجتا ہوں، دوران نماز جبریل کو بھیج کے رب نے قرآن کے اندر یہ جملہ نازل کر دیا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوبہ جدھر تیری مرضی ہے چہرہ ادھر کر ہم اسی کو تیرا قبلہ بنا دیں گے۔ یعنی حضور کی جو مرضی ہے، حضور کی جو خواہش ہے، سرکار الاسلام کے دل پر جو طلب اٹھتی ہے، اس کا رب کے دربار کے اندر مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ اور میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر اور دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ رب نے محبوب کو یہ سند عطا فرما دی۔ یہ بیویوں کا معاملہ تو بیویوں کا ہے، قبلے کا معاملہ تو قبلے کا معاملہ ہے، رب نے سند عطا فرما دی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونیا ہم تجھے اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ کائنات بر رب کی رضا ڈھونڈتی ہے اور رب ہو کے کہتا ہے محبوبہ ہم تجھے اتنا دیں گے، اتنا عطا کریں گے، تو راضی ہو جائے گا۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہمارے لیے یہ آیت عید سے بڑھ کر تھی، خوشی کا ایک خوبصورت رحمت معاب لمحہ تھا جب یہ آیت مقدسہ ہمارے سامنے تلاوت ہوئی اور ہم نے اس کی تفسیر پوچھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ آپ راضی کیسے ہوں گے کہ رب کہہ رہا ہے کیا آپ لیں گے تو راضی ہو جائیں گے، کیا آپ کو ملے گا تو آپ راضی ہو جائیں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوباً قریب اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ سونے آپ کیا لے کے راضی ہوئے؟ میں کہتا ہوں ایک امتی کو حیا کرنا چاہیے اور اپنے نبی سے اپنے رابطے ہمیشہ بحال رکھنے چاہیے اور اس کے لبوں پر ہر روز درود و سلام آنا چاہیے اور اس کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے فیض لینے والی ہونی چاہیے۔ ذرا دیکھیے گا میرے حبیب کس بات پہ راضی ہو رہے ہیں، یہ نہیں کہتے فلاں مل جائے تو راضی ہو جاؤں گا، اتنا ملک، اتنی ملکیت اور اتنے حصے اسلام میں داخل ہو جائیں میں راضی ہو جاؤں گا، نہیں۔ میرے حبیب کی طلب دیکھیے، ہماری نظر یہاں ہے، میرے حبیب کی نظر عرش پر ہے، ہماری نظر یہاں ہے، حضور بزم محشر میں دیکھ رہے ہیں۔ سرکار کیا کہتے ہیں میرے صحابہ، میں رب سے تب راضی ہوں گا جب میرا ہک غلام دوزخ سے نکل کے جنت میں آ جائے گا۔ اب یہ چھوٹی خواہش نہیں ہے، چھوٹی طلب نہیں ہے، یہ جو شفاعت ہے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، اور بڑے مجمع کے اندر اللہ کے حبیب نے اعلان فرما دیا سنو میری رب نے دعاؤں کی لاج رکھی ہے اور اللہ میری اس طرح سفارش اور شفاعت کو قبول فرمائے گا، اس وقت تک تمام امتوں پر جنت حرام ہوگی جب تک میرا ہک امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اب یہ حوالہ چھوٹا حوالہ نہیں ہے، حضور کی چاہت اور حضور کی مرضی یہ ایک مستقل عنوان ہے اور اس پر بارہا پہلے بھی ہم کلام سماعت کر چکے، لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہتی ہیں یسارعوا فی ہواک، اللہ تیری ہر خواہش کو بہت جلدی پورا، ہوا کا خواہش کو کہتے ہیں، خواہش اب ذہن کے اندر کچھ بھی آ سکتا ہے، اچھا بھی آتا ہے برا بھی آتا ہے، یہ ہم بندوں کے اعتبار سے، لیکن آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے ذہن میں جو خواہش بھی پیدا ہوتی ہے اللہ فوراً اسے پورا فرما دیتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا وہ لوگ جو بونے قد کے لوگ ہیں جو سرکار کی شادیوں پر اور حضور کے نکاح پر
یہ جملے بولتے ہیں بھئی وہ ہم جیسے ہیں، انہوں نے نکاح کیے، ہم نے بھی نکاح کیے، ان کے بچے تھے، ہمارے بھی بچے ہیں، ان کی بیویاں تھی، ہماری بھی بیویاں ہیں۔ جناب ہمارے نکاح اور ہماری شادیاں اور ان کے نکاح اور ان کی شادیاں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کی نکاح صرف خواہش سے نہیں ہوتا بلکہ رب کی چاہت سے ہوا کرتا ہے۔ رب کہتا ہے سونیا تیری مرضی ہے، جسے رکھنا چاہے رکھ لے اور جسے پیچھے کرنا چاہے پیچھے کر دے۔ یہ آج دوسری جو حدیث ہم سماعت کریں گے یہ بھی بخاری شریف کا ایک خوبصورت اور رحمت معاب مقام ہے، کیونکہ آقا حضور کی یہ جو شان رسالت ہے یا شان نبوت ہے، اسے جب بھی سمجھنا ہے تو اس طرح سمجھنا ہے جس طرح رب نے بتایا، اسے اپنی ذات پر قیاس نہیں کرنا۔ ان کا جو سماعت ہے، سننے کا انداز ہے، چونکہ مجھے اتنا دور سنائی نہیں دیتا تو وہ کیسے سن لیتے ہیں، مجھے اتنا دور دکھائی نہیں دیتا وہ کیسے دیکھ لیتے ہیں، میرے ہاتھوں کی پکڑ اتنی ہے تو ان کی ایسے کیسے۔ جب اپنی ذات پر شان رسالت قیاس ہوگی، شان نبوت قیاس ہوگی، بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ شان رسالت کو اپنی ذات پر قیاس نہیں کرنا بلکہ شان رسالت کو اس طرح سمجھنا ہے جس طرح رب نے سمجھایا ہے۔ اور رب نے جو پہلا انداز ہمارے سامنے رکھا ہے وہ اپنے حبیب کے صحابہ کا رکھا ہے۔ ان کی طرح شان سمجھو اور ان کی طرح مقام سمجھو اور ان کی طرح ایمان قبول کرو۔ آئیے میں ایک بہت نازک مقام آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ بخاری شریف کے اندر ہے اور کس کے متعلق ہے؟ خلیفہ اول، خلیفہ بالفصل، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات کے متعلق۔ اور پہلے ذرا میں نماز کا جو آپ کا انداز تھا میں وہ آپ کو بتا دوں۔ صحابہ کے مابین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کیسی تھی، وہ سرکار کی نماز کو بیان کرتے ہوئے جملے کیا بولتے تھے، اور ابو بکر صدیق کی نماز بیان کرتے ہوئے جملے کیا بولتے تھے۔ صحابہ کہتے تھے ابو بکر جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک میخ کی مانند ہوتے ہیں۔ میخ کیا ہوتی ہے؟ آپ سیدھا اسے لگا دو وہ ہلے گی نہیں، وہ جامد جدھر آپ لگاؤ گے، دیوار میں لگاؤ، زمین پر لگاؤ، بالکل جامد ہوگی۔ مانا اتنے مستغرق ہوتے، اتنا خشوع وضو ہوتا، دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے، وہ جب نماز میں ہوتے تو حالت نماز ہی میں ہوتے۔ دعا کریں اللہ ان کی نمازوں کا ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ ہمیں کائنات بھر کے سارے حساب نماز ہی میں یاد آتے ہیں، اور نماز ہی کے اندر ہمیں دنیا کے تمام معاملات یاد آتے ہیں۔ نماز اگر اس طرح کی ہو جائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ادا فرمائی ہے تو یہ نماز صرف جولی برتی نہیں بلکہ خطائیں اور گناہ لے کے بندہ مسجد آتا ہے، واپس جاتا ہے تو نماز کی برکت سے اللہ خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ اتنا غرق ہو کے اور اتنا رب کے دربار کے اندر خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ سجدہ کیا کرتے تھے۔ اچھا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کا میں نے آپ کو معاملہ بتایا کہ ایسی آپ کی نماز تھی۔ ایک معاملہ ہو گیا، پہلے آپ نے سنا ہے، میں وہ بھی بیان کرتا ہوں کہ سرکار کا جب آخری ٹائم آیا، حضور وصال ظاہری فرمانے لگے۔ بیماری کے اندر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے ایام تھے، 17 دن اما عائشہ کہتی ہیں سرکار بیمار رہے، اور میں یوں کہتا ہوں کہ حضور نے بیماری کو سینے لگا کر امت کو حوصلہ عطا فرمایا ہے۔ آج اگر کوئی امتی بیمار ہو جائے، کوئی موذی مرض اس کے جسم میں داخل ہو جائے، وہ شکوہ نہ کرے، شکایت نہ کرے۔ وہ نبی جس کی دعاؤں کی قبولیت کا عالم یہ ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ نیچے نہیں آتے، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ بیماری کو جاتے ہوئے سینے اس لیے لگا رہے ہیں کہ میرا کوئی غلام، میرا کلمہ پڑھنے والا کبھی کسی مرض میں، کسی درد میں، کسی کرب میں، کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو شکوہ زبان پر نہ لائے، میں خود بیماری کو سینے لگا کے تمہارے لیے ساری رحمتیں میں سمیٹ کے جا رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہتی ہیں کہ میں جس بندے کو حالت بیماری میں دنیا سے جاتا دیکھتی، میں یہ سمجھتی تھی یہ پکڑ ہے، یہ سزا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پہلے کی بات بتاتی ہیں اما عائشہ صدیقہ، لیکن کہتی ہیں جب سونے نبی کا وصال ظاہری ہوا، حضور دنیا سے پردہ فرمانے لگے، 17 دن اللہ کے حبیب بیمار رہے، اور مرض کو میرے حبیب نے سینے سے لگایا، اور مرض کی کیفیت یہ تھی
بار بار غشی کے دورے آتے تھے، بے ہوشگی میں سرکار تشریف لے جاتے تھے. اتنی شدت کی مرض کے اندر جب آقا حضور کو میں نے مبتلا دیکھا تو اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں سمجھ گئی بیماری زحمت نہیں ہے، یہ بیماری تو رحمت بن کے بندے کے پاس آتی ہے. یہ ہم جیسوں کے پاس آئے تو دھو دیتی ہے، یہ خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہوتی ہے، یہ رحمتوں کو سمیٹنے کا ذریعہ ہوتی ہے. اور اگر اس پر بندہ شاکر ہو جائے اور شکر کے جملے بولتا رہے حالت بیماری میں، اگر وہی بیماری موت بن جائے تو اللہ اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، چونکہ بیمار میں نے کیا ہے اور مرض کی حالت میں بھی میرا نام لے کے شکر کر رہا ہے، گواہ ہو جاؤ میں عام موت نہیں دوں گا، میں اسے شہادت والی موت عطا فرماؤں گا. تو یہ درد جو آتے ہیں، کرب آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں اور ابتلائیں زندگی کا حصہ بنتی ہیں، یہ انسان کی زندگی کا مستقل ایک حصہ ہے، یہ ضابطہ ہے شریعت کا. یہ تو علادہ بات ہے کہ ہم نے اس ضابطے کو ضابطہ سمجھا ہی نہیں، اور ہم نے صبر کے جو خوبصورت رحمت ماب ابواب ہیں ہم نے اسے اپنی زندگی سے نکال دیا. ہمارے پاس غم آئے، آفت آئے، بلا آئے، مصیبت آئے یا اللہ کا کوئی امتحان آزمائش آئے، فوراً ہمارا ذہن جاتا ہے بندش ہو گئی، رکاوٹ ہو گئی، کسی نے جادو کروا دیا، ہم سکھی کیوں نہیں، زمانہ سارا سکھ میں ہے. جناب عالی جو رب کے جتنا قریب ہوتا ہے اللہ آزمائشیں بھی اتنی ہی زیادہ لیا کرتا ہے. تو آزمائشوں امتحانوں کے لیے ہمیں ہر لمحہ تیار رہنا چاہیے. اچھا سنیے، یہ جو میں معاملہ بتا رہا ہوں یہ اس وقت کا نہیں جب سرکار کا آخری وقت تھا، اور اس وقت بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جماعت کروائی تھی، اور اس میں بھی ایک معاملہ ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے وقت ہوا تو آخر میں بیان کروں گا. یہ معاملہ کب کا ہے؟ یہ سرکار علیہ السلام کی حیات کے اندر بنی عمر بن عوف کا جھگڑا ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے. ایک قبیلے میں جھگڑا ہوا، سرکار صلح کے لیے تشریف لے گئے. صحابہ کہتے ہیں کہ ظہر کی اذان ہو گئی، جماعت کا وقت ہو گیا، انتظار کافی کیا. صحابہ نے بام مشورہ کیا کہ سرکار تشریف نہیں لائے لہٰذا ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لینی چاہیے. تو سب صحابہ نے آپس میں مشاورت کر کے امام سیدنا صدیق اکبر کو بنایا. یہ میں نے جملہ بارہا آپ کے سامنے بولا ہے، یہ جو ترتیب ہے یہ ہم نے نہیں لگائی، یہ ترتیب کسی آج کے دور کے خطیب کی لگائی نہیں کہ پہلا نام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اور دوسرا جناب عمر کا ہے، تیسرا جناب عثمان کا ہے اور چوتھا جناب مولا علی مرتضیٰ کا ہے. یہ ہماری جرأت ہی نہیں ہم ترتیب لگائیں. یہ ترتیب سب صحابہ نے مشورے کے ساتھ لگائی تھی کہ پہلے نمبر پر جو امت کی کشتی کو سنبھالے گا اور اس ڈوبتی ناؤ کو سہارا دے گا وہ صرف اور صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور مشورہ انہوں نے کیا تھا کہ جس بندے کو زندگی میں ہم نے اپنا مصلی دیا تھا اور مصلی پر امامت کے لیے کھڑا کیا تھا، اب سرکار دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ہمارے دین کو بھی وہی سنبھالے گا، ہماری دنیا کو بھی وہی سنبھالے گا. اچھا، سیدنا صدیق اکبر کو سب صحابہ نے مشاورت کے بعد مصلی پہ کھڑا کر دیا. سرکار تشریف نہیں لائے، حضور گئے ہیں قبیلے میں صلح کروانے، سرکار لیٹ ہو گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ظہر کی نماز شروع کر دی، جماعت کے لیے مصلی پہ کھڑے. اور میں نے پہلے آپ کو بتایا ابو بکر کی نماز کیسی تھی، وہ ایک میخ کی طرح صحابہ بیان کرتے تھے، ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے انہیں اس سے کوئی غرض نہیں، مکمل نماز کے اندر توجہ اور دھیان ہوتا تھا. کہتے ہیں ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، جماعت شروع تھی. اب یہ بڑا امتحان تھا. آخری صف میں جب اللہ کے حبیب تشریف لائے، اور حدیث کے میں لفظ بتانا چاہتا ہوں، اشار الیہ یامرہ ان یصلی، سرکار کو پتا تھا میں آ گیا ہوں تو اب یہ نماز نہیں پڑھا سکے گا. ابو بکر یہ قائم نے، حضور جب آخری صف میں تشریف لائے صحابہ نے دستک شروع کر دی، اشارہ دینا شروع کر دیا کہ ابو بکر مصلی چھوڑو، مصلی کا امام آ گیا. چونکہ ابو بکر جانتے تھے وہ نبی جو کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو اقصیٰ کے اندر امامت کروائے، وہ پیچھے کھڑا ہو اور میں آگے ہو جاؤں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اب اشارے شروع ہوئے، پہلی صف نے رستہ خالی کر دیا، بیچ میں سے رستہ بنایا، سرکار پہلی میں آئے، یعنی جو آخری تھی ادھر سے،
آنے کے اعتبار سے پہلی اور ادھر سے آخری سرکار رستہ خالی ہوا، ایک ایک صف رستہ خالی کرتی گئی اور حضور آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے، اور جس وقت سرکار بالکل ابو بکر کے پاس آگے نا، یعنی مصلی پہ ابو بکر ہیں، سرکار یہاں آگے، اور حضور رحمت عالم نے کیا کیا؟ اشار الیہ یامرہ ان یصلی، حضور نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھاؤ، میں اجازت عطا فرما رہا ہوں، نماز پڑھاؤ، پیچھے نہ ہو، میں اب آ گیا ہوں، پہلے نماز پڑھاؤ، میں اجازت دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں ادب پہ قربان جائیں، صحابہ کی تعظیم پہ قربان جائیں، حالت نماز میں ابو بکر نے کیا کیا؟ رفع ابو بکر یدیہ، یوں دعا کے لیے دونوں ہاتھ کھڑے کیے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ سونے نبی نے مجھے امامت کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ یہ شکرانے کے لفظ تھے، دعا بھی کر رہے ہیں، ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن فیصلہ عشق کا کیا ہے، فیصلہ محبت کا کیا ہے، فیصلہ ادب کا کیا ہے، اور فیصلہ تعظیم کا کیا ہے؟ نماز ہے عبادت۔ اور اللہ اکبر، کیسا انداز محبت تھا ان کا، اور کس طرح یہ آقا حضور کے ساتھ محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ سرکار کا آرڈر آ گیا ابو بکر نماز پڑھاؤ، لیکن ابو بکر نے کیا کیا؟ پہلے تو شکرانے کے طور پہ دونوں ہاتھ کھڑے کیے، دعا مانگی، ربا تیرا شکر، مجھے سرکار نے امامت کا آرڈر دیا ہے اور حکم دیا ہے۔ اور پھر کیا کیا؟ تقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصلی للناس، ابو بکر ہاتھ اٹھا کر پیچھے آگے اور سرکار کو آگے مصلی پہ کر دیا۔ اجازت حضور دے رہے ہیں، نماز پڑھاؤ، میں آ گیا ہوں، جماعت کرواؤ۔ ابو بکر نے پہلے ہاتھ اٹھائے، مولا تیرا شکر، تیرے نبی نے مجھے اپنی موجودگی میں مصلی عطا کیا۔ پھر سرکار کے پاس آئے اور اشارہ کیا حضور آپ آگے جائیں، اور بعد میں وجہ میں بیان کرتا ہوں وجہ کیا تھی، خود اپنی زبان سے بیان کی۔ اچھا آقا حضور نے جماعت کروائی، زور کی، نماز ختم ہو گئی، تو سرکار نے عوام کی طرف اپنا چہرہ کیا، صحابہ جو بیٹھے تھے، حضور نے عوام کی طرف چہرہ کیا اور بالخصوص خطاب ابو بکر صدیق سے فرمایا۔ جماعت مکمل کرنے کے بعد ابو بکر صدیق سے خطاب کیا۔ خطاب کے لفظ کیا تھے؟ یا ابا بکر ما منعک ان تصلی حین اشرت الیک، ابو بکر تجھے کون سی چیز منع کر رہی تھی جب تیرا نبی تجھے اشارہ کر رہا تھا کہ جماعت کروا؟ کون سی چیز تجھے منع کر رہی تھی؟ تو پیچھے کیوں آیا؟ میں جب کہہ رہا تھا جماعت کروا، تو نے جماعت نہیں کروائی، تو پیچھے آ گیا، وجہ کیا ہے؟ اثر سب جانتے تھے وجہ کیا ہے، سب کو معلوم تھا۔ سوال کر کے بات کو اٹھانا، یہ بعد والوں کو بتانا تھا کہ رب نے نبی کو مقام کتنا اونچا عطا فرمایا ہے۔ جانتے پیچھے کھڑے ہونے والے سارے تھے کہ امام الانبیاء ہوں اور ابو بکر نماز پڑھائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن سوال کیا، کیا وجہ ہے، کیوں پیچھے آ گیا تو؟ میں نے اشارہ بھی کیا تھا نماز پڑھا، تو نے نماز نہیں پڑھائی۔ اللہ اکبر۔ ذرا ابو بکر کا محبت بھرا جواب سنیے گا، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ کہتے ہیں قال ابو بکر ما کان ینبغی لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی مجال کیا ہے کہ امام الانبیاء پیچھے ہوں اور یہ آگے کھڑا ہو جائے؟ یہ محبت ہے یار، یہ عشق ہے، یہ پیار ہے، یہ کسی جگہ سے خریدی جانے والی چیز نہیں، یہ وہ احساسہ ہے جو رب ایمان والوں کو دل کے اندر عطا فرماتا ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نبیوں کے امام ہیں، میری جرأت کیا، میں ابو قحافہ کا بیٹا ہوں، میرا نام ابو بکر ہے، میں مصلی پہ کھڑا ہوں، آپ میرے پیچھے کھڑے ہوں۔ یا رسول اللہ نہیں، غلام آگے اچھا نہیں لگتا، غلام ہمیشہ پیچھے ہی اچھا لگا کرتا ہے۔ یہ ہے عشق اور یہ ہے محبت، یہ ہے پیار، اور یہ ہے صحابہ کرام کا خوبصورت اور رحمت مآب انداز کہ انہوں نے مقام رسالت کو کیسے جانا ہے اور مقام رسالت کو کیسے سمجھا ہے۔ اور علامہ اقبال بھی کمال کا بندہ تھا، اس نے صحابہ کی انہی نمازوں کو دیکھ کر کہ نماز میں بھی تعظیم نبی کر رہے ہیں، نماز میں بھی ادب رسالت کر رہے ہیں، نماز میں بھی مقام نبوت کو سامنے آنکھوں کو انہوں نے رکھا ہوا ہے،
تو علامہ اقبال نے جملہ بولا تھا کہ شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. یعنی تیری محبت مجھے سجدہ بتاتی ہے، رب کے دربار میں جھکنا بتاتی ہے. یہی شوق ہے جو مجھے جھکائے جا رہا ہے. بیچ میں تیری محبت نکل جائے پھر ہر چیز وہ پردے میں ہے. یہ پردے اٹھ تب رہے ہیں کہ سونیا پردے تو نے اٹھائے ہوئے ہیں. میں دوسرا مرحلہ بھی ساتھ ہی پیش کر دیتا ہوں مختصر کر کے. یہ ابھی تو میں نے کہا کہ یہ سرکار کی بیماری والا معاملہ نہیں، یہ حالت صحت کی بات ہے. یہ والا معاملہ سرکار علیہ السلام جس وقت حالت مرض میں تھے، حضور رحمت عالم کا وصال ہو گیا، آخری دن کی یہ بات ہے. یعنی سرکار نے دنیا سے پردہ کر لیا. اس کے بعد پھر سرکار نے صحابہ سے کوئی کلام نہیں فرمایا. یہ آخری دن کی بات، یہ بخاری کے اندر موجود ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار نے حکم دیا کہ ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. حضور اجرے میں ہیں. اب جو لوگ حج عمرے کے لیے گئے ہیں میں انہیں تھوڑا سا ذہن کے طور پر مدینے لے جانا چاہتا ہوں. تصور ہی کے اندر ریاض الجنہ کا نقشہ ذہن میں رکھیے، اور ریاض الجنہ کے اندر جو اس وقت منبر رسول ہے وہ اس وقت بھی سونے نبی کا منبر تھا. یہ وہ جگہ ہے. ابو بکر یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے، صحابہ ریاض الجنہ والی جگہ پر صف در صف پیچھے کھڑے ہیں. سامنے جو آپ کو سبز رنگ کی جالیاں نظر آ رہی وہ اجرائے عائشہ ہے. وہاں پر کھڑکی تھی، پردہ لگا ہوا تھا. ابو بکر نے نماز پڑھانا شروع کی تو سرکار نے پردہ پیچھے کر کے ذرا منظر دیکھا کہ میرا ابو بکر نماز کیسے پڑھا رہا ہے. کیفیت ایسی تھی، خود مسجد نہیں آ سک رہے تھے. آقا حضور رحمت عالم نے حکم دیا ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے. اچھا جس وقت پردہ پیچھے ہوا نا، صحابہ کہتے ہیں ینظر الینا، سرکار کی ہمارے اوپر نظر پڑی اور ہم بھی حالت نماز میں آنکھوں کے کنارے سے محبوب دیکھ رہے تھے. یہ میری بات نہیں، یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی جو محبت کی داستانیں ہیں ان میں سے ایک داستان بخاری کی ہے. صحابہ کیا کہتے ہیں پردہ پیچھے ہوا، سرکار کی ہمارے اوپر نگاہ پڑی، ہم نے بھی آنکھوں کے کونے سے محبوب کو دیکھا. اچھا بتائیں تو صحیح دیکھا کیسے؟ کہتے ہیں کأن وجہہ ورقۃ مصحف، ہمیں ایسے لگا جیسے قرآن کا ورقہ کھلا ہوا ہے. حالت نماز میں دیدار کا عالم دیکھیں. ہمیں یوں لگا جیسے مصحف کھلا ہوا ہے، قرآن کا ورق کھلا ہوا ہے. اور جس وقت سرکار نے ہماری طرف دیکھا نا، ہم نے سرکار کی طرف دیکھا، ثم تبسم یضحک، محبوب ہمیں دیکھ کے مسکرائے. اور صحابہ کہتے ہیں یہ آخری مسکراہٹ تھی جو میرے حبیب کے لبوں پہ آئی. پھر سرکار نے پردہ کر لی، حضور مسکرائے. صحابہ کہتے ہیں ہمارا امتحان ہو گیا کہ سونے کی مسکراہٹ دیکھیں یا نماز پڑھیں. حدیث کے لفظ بتانا چاہتا ہوں، یہ حدیث کے لفظ سنیں. کہا سرکار نے دیکھا، حضور مسکرائے. جب سرکار مسکرائے نا، ہممنا ان نفتتنا، ہم نے پکا ارادہ کیا نماز توڑتے ہیں، سونے کا رج کے دیدار کر لیتے ہیں. حضور مسجد نہیں آئے، ہم نے حالت نماز میں پکا ارادہ، ہم نے ارادہ کر لیا. صحابہ کہتے ہیں ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، ہم پیچھے کھڑے ہیں، سرکار پردہ پیچھے کر کے جب ہمیں دیکھ رہے ہیں، حضور مسکرائے. ہم نے ارادہ کیا نماز چھوڑتے ہیں، توڑتے ہیں، پھر پڑھ لیں گے، دیدار مصطفیٰ کرتے ہیں. کہتے ہیں جیسے ہی ہم نے ارادہ کیا نا، اب سرکار ارادوں سے واقف تھے اور سرکار ہمارے عشق سے بھی واقف تھے کہ میرے عاشق کتنے ہیں، میرے محب کتنے ہیں. محبوب نے کیا فرمایا؟ آقا حضور رحمت عالم اشار الینا النبی ان اتموا صلاتکم، میرے حبیب نے پردہ پیچھے کرتے ہوئے اشارہ کیا میرے صحابہ نماز مکمل کرو. ارادہ پیدا ہو چکا تھا نا، ہم نماز توڑ دیں، ہم دیکھتے رہے. سرکار نے کہا میرے صحابہ اتموا صلاتکم، اپنی نماز مکمل کرو. یہ نہیں کہا مجھے دیکھ لیا ہے تو توڑ کے نئے سرے سے پڑھو، چونکہ اگر یہ کہتے نا توڑ کے نئے سرے سے پڑھو تو کہتے استقبلو، دوبارہ نئے سرے سے پڑھو. یہ نہیں کہا اتموا صلاتکم،
اپنی وہی نماز جاری رکھو جس کے ایک حصے میں رب نے مجھ محمد کا تمہیں دیدار بھی عطا فرمایا ہے، میرا جلوہ بھی تم نے دیکھ لیا ہے۔ یہ انداز ہے صحابہ کرام کا۔ پھر پردہ پیچھے ہو گیا اور صحابہ کہتے ہیں بس وہ پردہ پیچھے ہوا تو پردہ پیچھے ہو گیا۔ دوبارہ ہم نے کبھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ محبت ہے، یہ پیار ہے۔ انشاءاللہ یہ داستان عشق اور داستان محبت ہم سماعت کرتے رہیں گے۔ اللہ ان کے ایمان کے حصے ہمیں بھی نصیب فرمائے اور اسی طرح ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی نبی کریم کا ادب نصیب فرمائے۔